دلجوش ملانا مشکل ہے، حق بات بتانا مشکل ہے، طاغوت کے عشرت خانے میں ایمان بچانا مشکل ہے، تقریر کی سبقت کیا کہنے، تحریر کی عظمت کیا کہنے، پرسینہ تان کی جرت سے میدان میں آنا مشکل ہے، نعرے کی آج تجارت ہے، نغمہ توہین سے طاقت ہے، ان نغموں سے طوفان اٹھانا مشکل ہے۔ ارباب المدارس، گرامی قدر احباب، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں وہ وطن عزیز کا معروف ترین مسئلہ بدعنوانی ایک مستقل موضوع کے عنوان سے عنوان ہے۔ سامعین محترم، یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں کہ مذہب اسلام نے بدعنوانی کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ آقائے دو جہاں بانی ریاست مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الراشی والمرتشی کلاہما فی اللہ فرما کر رشوت دینے اور لینے والے کو دوزخی بتلایا ہے۔ سامعین محترم، بدعنوانی کو کسی بھی ملک اور معاشرے کے لیے ایسا نازک تصور کیا جاتا ہے کہ جو پہل جائے تو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس ملک میں بدعنوانی کا چلن ہو، جس ملک کی عوام اپنے ناجائز کاموں کو جائز بنانے کے لیے سرعام سرکاری افسروں کو تحائف کی صورت میں رشوت دے، اور جس ملک کی سیاسی قیادت خود بیک ڈور سے کرپشن کو فروغ دے، اور جس ملک کی رکوائے سرعام بڑی بازار بتا وصولی دے، اور جس ملک میں لٹیروں کو لیڈر بنا کر حکمران بنایا جائے، اور جس ملک میں حکمران کی کیمپ کرپٹ ہو، اس ملک کی عوام زوال کا شکار ہو کر منڈپ پھلے کر جاتی ہے، اور وہ عام دور کو اپیاس تہذیب ہونے کے آدھار بنا دیتی ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی کچھ ہے وطن عزیز پاکستان کا ہے، جہاں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، نشہ نشی کا عالم ہے، معصوم لوگوں کو خون سے نہلایا جاتا ہے، دہشت گرد بندیاتی کر رہے ہیں، ملک کا ہر ادارہ 100% چوک ہو چکا ہے، لیکن حکمران خاموش ہے۔ افسوس، آج ارکان اسمبلی میں اور حکومت کے وزراء بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم نے بدعنوانی کا خاتمہ کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، کیا ایک بدعنوانی نہیں کہ جاگیردار کے بیٹے کو کالج آف یونیورسٹی میں ایڈمیشن دی جاتی ہے اور غریب کے بچے کو دھکا مار کر باہر نکالا جاتا ہے؟ کیا ایک بدعنوانی نہیں کہ امتحان ہال میں پیسے دے کر نقل قربان کیا جاتا ہے؟ کیا ایک بدعنوانی نہیں کہ میرٹ کو بہت دلوا کر سفارش کو ترجیح دی جاتی ہے؟ کیا ایک بدعنوانی نہیں کہ ٹوائلٹ کو ملنے کا دبا کر پیسے کو موقع دی جاتی ہے؟ کیا ایک بدعنوانی نہیں کہ اساتذہ اور پروفیسر اسکول اور کالج کی بجائے پیسوں کے ناطے بچوں کو کوچنگ سینٹر میں پڑھاتے ہیں؟ کیا ایک بدعنوانی نہیں کہ امیر کی وکالت کر کے اسے بے کسی ثابت کیا جاتا ہے اور غریب کو سولی پر چلا دیا جاتا ہے؟ کیا ایک بدعنوانی نہیں کہ بلوچستان کے اداروں سے جاب کرنے والے نوجوان جب ڈگریاں لے کر بڑے مبادلہ حوالے ہو جاتے ہیں تو وہاں بیٹھے لوگ ان سے کہتے ہیں کہ یہ صرف 40 لاکھ کی وسط فروخت ہو چکی ہے۔ لیکن سب نہ ہمیں دیتے، نام فریاد نہیں کرتے، نہ بلتے راز سر بستہ نہیں سوال نہ ہوتی۔ سامعین محترم، تعلیم، صحت اور ملازمت ہر شہری کا حق ہے، لیکن کرپشن اور بدعنوانی کی وجہ سے یہ تمام عوام کو سر بچ چکے ہیں۔ محنت، ذہانت اور ایمانداری کی بنیاد پر کچھ حاصل نہیں ہوتا، معاشرے میں ایک آزاد اور خونی کی کوئی اہمیت نہیں رہی، ملک میں جمہوری نظام کو محض ایک سیاسی نظام کے طور پر راج